کر کے ٹیکس لگایا جائے گا، اور یہ ایڈوانس ٹیکس ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ملک بھر کے تاجروں کو جمع کروانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا دائرہ کار 6 شہروں سے بڑھاتے ہوئے ملک کے 42 شہروں کو 1 جولائی سے یہ ٹیکس دینا ہوگا۔ اس لیے ہم نے ان کو واضح کیا کہ تاجر دوست اسکیم کی موجودہ شکل یہ کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے ان کو واضح کیا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر نان فائلر اور فائلر کی اس گردان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ نان فائلر کی اصطلاح کیوں استعمال کی جاتی ہے۔ جو فرد بجلی کے بلوں کے اندر انکم ٹیکس ادا کرتا ہے وہ در حقیقت فائلر ہے، اس کو فائلر کا سٹیٹس دینا چاہیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنی کرپشن کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے صرف بجلی کے بلوں کے اندر، سوئی گیس کے بلوں کے اندر 14 قسم کے ٹیکس لینے کے باوجود اگر اس کو نان فائلر رکھا ہے تو یہ پاکستان کے تاجر کا قصور نہیں، یہ ایف بی آر کی غیر ذمہ داری اور ایف بی آر کا کرپشن اور بلیک میلنگ کا راستہ کھولنا ہے۔ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ پاکستان کا تمام ریٹیلر وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس ملک کی قومی آمدن 1500 ارب ہوتی تھی، چند سال پہلے 3000 ارب ہوتی تھی۔ اس وقت اگر 10,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے تو وہ تنخواہ دار طبقہ اور تنخواہ دار طبقے کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ ہمارے کچھ میڈیا چینل اس کو غلط رپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے تمام صنعتوں کے مالک وہ اپنی صنعتوں کے اندر تنخواہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام بڑے بزنسز، ان کے مالکان، ان کے ڈائریکٹر اپنے بزنسز سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو تنخواہ دار طبقے کے اندر میرا تاجر، میرا صنعت کار بھی شامل ہے۔ جب سلیب بڑھتی ہے تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے صرف سرکاری ملازم تنخواہ دار نہیں ہے، میرا تاجر، میرا صنعت کار وہ بھی تنخواہ دار میں شامل ہے۔ لیکن میرے تاجر صنعت کار تنخواہ دار کو تو اس کے بچے کو نہ مفت تعلیم ملتی ہے، نہ اس کے خاندان کو ہسپتال میں علاج ملتا ہے، نہ اس کو بیرون ملک دورے ملتے ہیں۔ سرکار کے جو افسر شاہی ہے اس کو تو مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول، اس کے بچے کو مفت تعلیم، اس کو صحت کی سہولت ملتی ہے۔ اس لیے میرا جو تنخواہ دار ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس ٹیکس کے سلیب کو بڑھنے کے نتیجے میں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ تاجر دوست اسکیم موجودہ شکل کے اندر کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے ابھی چیئرمین ایف بی آر اور ممبرز پر بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر موجودہ شکل کے اندر پاکستان کے تاجروں کو ہراساں کرنے کی، پاکستان کے تاجروں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک پاکستان کا تاجر اس کے خلاف مزاحمت کرے گا۔ ہم کسی صورت ایف بی آر اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی یا حکومت کو پاکستان کے صنعت کار اور تاجر کے ساتھ زور زبردستی، بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے